صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم مرزا شمس صاحب، ساجد محمود صاحب، شیخ ندیم صاحب، ارشد خان صاحب، غلام مرتضیٰ قریشی صاحب، ریاض انصاری صاحب، گلزار عباسی صاحب اور رانا جاوید صاحب اور عزیز نوجوانوں، بچوں اور بزرگوں، میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے یہ لوگوں کی اپنی ہاتھ کی کمائی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے اس ملک پاکستان کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، اور اس دور کے اسلامی تحریکات نے، دینی جماعتوں نے مل کر اس ملک میں جو دستور بنایا اور اس دستور میں حاکمیت اعلیٰ تسلیم کر لی گئی کہ ہم اس ملک میں کوئی قانون ایسا نہیں بنائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے قادیانیوں کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ قادیانی جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ہماری اسی پارلیمنٹ نے دستور کے اندر یہ بات درج کی کہ یہ کافر ہیں، اقلیت بن کر یہاں اس ملک پاکستان میں رہیں گے۔ پھر اسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر جسٹس تقی عثمانی اور جسٹس محمود غازی نے یہ فیصلہ کیا، ہمارے حکمرانوں کو کہا کہ آج ہماری قوم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کی ہوئی ہے، ہمارا سارا معاشی نظام سود کے مطابق چل رہا ہے۔ تو ان دونوں جج حضرات نے یہ کہا کہ آپ 6 سال کے اندر اندر اس ملک میں سے سود کا نظام ختم کر دیں۔ لیکن آج جو فساد ہمارے معاشرے کے اندر برپا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر سود کی وبا اور سود کی لعنت ہماری بینکوں کے اندر چل رہی ہے۔ ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے نا، ملک کے اندر جتنے قرضے لیتا ہے سود کے اوپر لیتا ہے، اور آج ہمارے بجٹ کا 40% حصہ ہمارے قرضوں میں اور سود کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری تعلیم، ہماری صحت اور ہماری ڈیولپمنٹ ساری کی ساری ورلڈ بینک اور IMF اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ ہم یہاں پر برسر اقتدار آنے کے بعد یہاں پر مدینہ منورہ کی ریاست بنائیں گے، غریب اور امیر کے درمیان فرق ختم کریں گے۔ لیکن ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج مہنگائی کہاں چلی گئی، غربت کہاں چلی گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم لاکھوں لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے، کروڑوں نوجوانوں کو روزگار دیں گے۔ ابھی آج میں لئی کے اوپر سے لیاقت باغ کی طرف جا رہا تھا، تو وہاں پر ایک بورڈ کے اوپر انہوں نے کوئی 40-50 گھونسلے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے حکمرانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کبوتروں کے لیے گھونسلے بنانے کا وعدہ کیا تھا، یا پاکستان کی عوام کو 1 لاکھ گھر بنا کے یا 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا؟ آج آپ نے لیاقت باغ کے ساتھ لئی کے اوپر ایک پول کے اوپر جو ہے نا 100 کے لگ بھگ آپ نے گھونسلے بنائے ہیں، لیکن ہمیں تو عوام کے لیے گھر چاہیے۔ یہاں پر مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اپنی جانیں، اپنے بچوں کو فروخت کرنے پر آ گئے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر چولہے بند ہو گئے ہیں، ہماری گیس مہنگی ہو گئی ہے، ہمارے بجلی کے بل ادا کرنے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہمارے اسپتالوں کا حال جا کر آپ دیکھیے، ایک بیڈ کے اوپر 3 جو ہے نا مریض پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس قوم کو کیا دیا؟ آپ نے کہا تھا کہ میں مدینہ منورہ کی ریاست بناؤں گا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے قادیانیوں کو یہاں پر کھلی چھٹی دے دی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں کرتارپورہ کا بارڈر یہاں پر جو ہے نا ہندوؤں کے لیے اور سکھوں کے لیے کھول رہا ہوں، لیکن اس کے پشت پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس ملک کے اندر قادیانیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ ابھی ہمارے ٹنج بھاٹا کے اندر قادیانیوں نے گھر خریدا، وہاں پر مسجد بنائی، جماعت اسلامی نے احتجاج کیا، اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے اسٹے لیا، اور وہاں پہ جب بیلف اندر گیا تو مسجد کے ساری جو ہے نا سہولتیں وہاں پر موجود تھیں۔ آپ قادیانیوں کو اس ملک کے اندر آسانیاں فراہم کر رہے ہیں، اور خود مرزا مسرور یہ کہہ رہا ہے
کہ جب سے عمران خان آیا ہے ہم اس ملک کے اندر ترقی کر رہے ہیں، اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ اس معاشرے کے اندر ہمارے آج کے اس ملک پاکستان کے اندر خواتین نکل کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہی ہیں۔ ہماری امیں، ہماری جو امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر رہی ہیں، لیکن آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے جو ہے نا نعرہ لگوایا کہ میرا جسم میری مرضی، اور آج خواتین روڈوں پہ نکل آئی ہیں، معاشرے میں ان کو پروٹیکشن مل رہی ہے، ان کو ہر جگہ پر آپ کی پولیس تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ اس لیے اس ملک کے اندر جہاں غربت ہے، مہنگائی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی قوم، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ نان کمپرومائزنگ قوم ہے، اس قوم کی جو کوالٹیز ہیں، یہ جوان قوم ہے۔ ہماری 64-65% آبادی نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم اپنے طور پر چیریٹی کرنے والی ہے۔ دنیا میں 4-5 نمبر پر یہ قوم آتی ہے کہ جو غریبوں کی اور مسکینوں کی اور یتیموں کی مدد کرنے والی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی گلی اور محلے کی سطح پر اپنی اس نے NGO بنائی ہوئی ہے اور لوگوں کے لیے ریلیف کا کام کر رہا ہے۔ آپ تو خواب خرگوش کے اندر مبتلا ہیں، آپ نے وعدے کیے لیکن قوم کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اس قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نان کمپرومائزنگ قوم ہے۔ ہم کس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے؟ اللہ کی ذات کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر، اور پھر اسی طریقے سے قرآن مجید کے اوپر، حرمین کے اوپر اور قبلہ اول کے اوپر ہم کبھی اس کی سودا بازی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ نان کمپرومائزنگ قوم ان اصولوں کے اوپر ہماری قوم کھڑی ہے، زندہ ہے، بیدار ہے، اور ہر وقت جو ہے نا آپ نے دیکھا کہ ہماری قوم میں جب بھی کبھی یہاں پر ساری دنیا میں کبھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو ہمارے سارے لوگ روڈوں پہ نکل آتے ہیں۔ اس لیے اس معاشرے کے اندر ہم اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ اپنی تقدیر کو خود نہیں بدلیں گے، اللہ کسی قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو قرآن مجید نے کہا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اے لوگو ہم آپ کے اس گلی اور محلے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس یونین کونسل کی تقدیر بدلنے کے لیے کوئی باہر سے آئے گا، یا ہم خود اپنے ہاتھوں سے جو امانتیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ہم یہاں پہ نالائق اور نااہل قسم کے اور بددیانت حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ سارا بجٹ جو ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جس طریقے سے ہمیں نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ آپ اپنی امانتیں اہل ترین لوگوں کے حوالے کریں۔ جب آپ کے پاس الیکشن کا موقع آتا ہے، آپ کے ہاتھ میں امانت ہوتی ہے، آپ نے کسی شخص کے حوالے کرنی ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہم جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ میری پارٹی کا ہے، یہ میری قوم کا ہے، یہ میری برادری کا ہے۔ اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، یہ معاشرے کے جو ہے نا امانتوں میں خیانت کرنے والا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی آنے والے الیکشن میں، خواہ وہ بلدیاتی الیکشن ہو، یونین کونسل کا الیکشن ہو، یا آپ کی نیبرہڈ کا الیکشن ہو، اس کے اندر آپ نے اپنے نمائندوں کا منتخب کرنا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ہمارے پنڈی کے اندر جب آپ نے امانتیں جماعت اسلامی کے ارکان کے ہاتھوں میں رکھیں یا ذمہ داران کے ہاتھوں میں رکھیں، آپ کینٹ بورڈ کے 20 وارڈ میں سے جا کے دیکھ لیجئے، 19 وارڈ کا سروے کریں اور ایک خالد مرزا کا کینٹ بورڈ کا وارڈ نمبر 2 کو جا کے آپ وزٹ کریں، وہاں کی گلیوں کو دیکھیں، محلے کو دیکھیں، وہاں روشنیوں کو دیکھیں، وہاں کے سیوریج نظام کو دیکھیں، غریب اور امیر کے درمیان فرق کو دیکھیں۔ اس پچھلے عرصے کے اندر جماعت اسلامی نے اور کینٹ بورڈ کے ہمارے ممبر نے 1 ارب روپے کا وہاں پر کام کیا ہے۔ اس لیے غریبوں اور مسکینوں کے لیے جماعت اسلامی نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ کورونا کی مہم کے اندر دیکھ لیجئے کہ کوئی پارٹی آپ کو سامنے نظر نہیں آئی، نہ نون لیگ آئی، نہ پیپل پارٹی آئی، نہ فوج آئی، اور نہ ہی اسی طریقے سے تحریک انصاف آئی، لیکن جماعت اسلامی کا کارکن آپ کی گلی اور محلے کے اندر کورونا کی مہم کے اندر آپ کے گھروں تک راشن پہنچاتے رہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے آج اپنی قوم کو، راولپنڈی کی عوام کو بیدار کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ 28 مارچ لیاقت باغ کے اندر اکٹھے ہوں گے، اور اس وقت سینیاری آپ کے حق میں بدل رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا بھی سینٹ کے الیکشن کے اندر ہمارے MNA اور MPA نے کہا MNA اور MPA فار سیل، یعنی کتنی ذلت کی ہم اس مقام پہ چلے گئے ہیں کہ آج ہمارے MNA اور MPA کروڑوں روپے کے اندر سینٹ کے اندر اور اسی طرح سینٹ کی نشستوں کے اندر سینٹ کے چیئرمین شپ کے لیے جو نا کروڑوں میں بک جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایسے ہی بددیانت لوگوں کو جب اپنے گھروں میں چھوڑیں گے، اپنے محلوں میں آنے دیں گے، ان کو ویلکم کریں گے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی بددیانت ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی اور بدو آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب واقع ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ، جب امانتیں ضائع ہوں گی تو فانتظر الساعہ، پھر آپ قیامت کا انتظار کریں۔ اس اعرابی اور بدو نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب امور مملکت نااہل ترین لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے، معاشرے کے گندے لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے، معاشرے کے بددیانت لوگوں کے حوالے امور مملکت کر دیے جائیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ پھر امانتیں ضائع ہوں گی اور قیامت کا آپ انتظار کریں۔ اس لیے اس 75 سال کے اندر فوج نے اپنی باری لگا لی، پیپلز پارٹی کو 3 مرتبہ حکومت ملی، نون لیگ کو حکومت ملی، تحریک انصاف نے بڑے وعدے کیے، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی اور غربت کہاں چلی گئی ہے۔ ہمارے اسپتالوں کا حال، ہماری پنڈی کے روڈوں کا حال دیکھیں، ہر وقت جو ہے نا ٹریفک جیم رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے اپنی پنڈی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس بہترین یہاں قیادت موجود ہے، گلی اور محلے کی سطح پر قیادت موجود ہے۔ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ جلسے میں بھی ضرور تشریف لائیں، اپنی فیملیز کو لے کر آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں۔ یہ جماعت اسلامی صرف ایک سیاسی تحریک نہیں ہے، سیاسی جو ہے نا پارٹی نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں ایک اسلامی تحریک ہے۔ اس ملک کے اندر ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، امانت دار اور دیانت دار قیادت آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ آپ کی خدمت کرے گی، آپ کی دہلیز پر عزت کے ساتھ آپ کے گھر میں آپ کو روٹی ملے گی، آپ کو صحت ملے گی، آپ کو تعلیم ملے گی۔ اس لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ بہت ہو چکا ہے، 75 سالوں کے اندر بہت ہمارے حکمرانوں نے یہاں پہ اس ملک کو لوٹا ہے، اپنی تجوریاں بھری ہیں، لیکن اس قوم کے حال پر انہوں نے کبھی رحم نہیں کیا۔ اس لیے میں یہاں کی لوکل ٹیم، جن کا میں نے پہلے نام لیا، مرزا شمس صاحب ہیں، انصاری صاحب ہیں، باقی جو ہے نا ارشد صاحب ہیں، یہ سارے لوگ یہاں پر، مرتضیٰ قریشی صاحب ہیں، یہاں آپ کی گلی اور محلے کے اندر کام کر رہے ہیں، مرزا شمس صاحب ہیں، اس طرح دوسرے جو ہے نا ہمارے نوجوان سمیع مرزا ہیں اور باقی نوجوان یہاں پر کام کر رہے ہیں، جو ہر وقت آپ کی گلی اور محلے کے اندر موجود ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں، ہماری قوم کو یہ شعور عطا فرمائے کہ ہم بیدار ہوں، ہم جاگیں اور اس قوم کی تقدیر کو بدلنے کے لیے خود اپنے ہاتھ سے اس قوم کی تقدیر کو بدلیں۔ تو میں یہاں کی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں ہمارے کارکنان سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور تشریف لائیں۔ 28 تاریخ کو ہمارے پروگرام کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کے سامنے خود دیکھیں، اور وہاں پر جو ہے نا سراج الحق صاحب تشریف لائیں گے، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ بجٹ پیش کیے، لیکن امانت اور دیانت کی ایک وہ سمبل ہے، امانت اور دیانت کی ایک وہ نشانی ہے۔ خود چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر دفعہ 62 اور 63 ہم لگا دیں تو اسمبلی کے اندر صرف ایک واحد سراج الحق رہے گا۔ جب ایسی نیٹ کلین قیادت آپ کے پاس موجود ہو، صاف قیادت آپ کے پاس موجود ہو، وہ آپ سے مخاطب ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ یہاں جلسہ کے اندر تشریف لائیں۔ میں آخر میں مرزا شمس صاحب کا اور سارے یہاں کی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج سارا دن جو ہے نا کیمپ لگایا اور آپ لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ جزاک اللہ خیر۔